بن گیا. پہلے دیکھیے گورنمنٹ اسکولس ہوتے تھے یا بہت سلیکٹڈ انگلش اسکولس ہوتے تھے بہت ہی ہائی پروفائل. ہوں ان کی ہوں تعلیم کا معیار بھی ویسا ہی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ ہوں یہ کاروبار بن گیا. اب آپ نے ایک کوٹھی لی, اس کوٹھی میں آپ کے 8 یا 10 کمرے ہیں, آپ نے اس کا کرایہ ادا کیا, وہاں اسکول کا اعلان کر دیا. اچھا, لوگ اس میں دھڑا دھڑ وہ بھیج رہے ہیں, آپ فیسیں بٹور رہے ہیں, کبھی کسی بہانے سے کہ جی کبھی یونیفارم منگانی ہے, کبھی کتابیں منگانی ہے, کبھی بچوں کا فلاں فنکشن ہے, کبھی یہ آ رہا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ بچوں کو دیکھیں نہ ہوم ورک دیا جاتا ہے, نہ ان کے پراپر ایگزامس ہوتے ہیں, نہ بچوں کا کوئی جو اسٹینڈرڈ ہے مینٹلی کوئی وہ اپلفٹ ہوتا ہے, وہ وہیں کے وہیں گھومتے رہتے ہیں ایک ہی اس میں. اسی لیے آپ تعلیم کا معیار تباہ و برباد ہو گیا. کوئی نصاب نہیں ہے ان کا. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کم از کم جو انسٹیٹیوشنس ہوتے تھے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ آپ کا نصاب ہے, یہ آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں, ہوں ان میں ہوں یہ مٹیریل آنا ہے, یہ ہونا ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے نکال لیا ہے نا. ٹیچرز بھی کہتے ہیں چلو ہمیں آسانی ہے, سیدھی 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 چیزیں بچوں کو ایک چھوٹا سا لیکچر دے دو, اس کا بچوں سے کہو بھائی اب تم خود پڑھو. ہاں تو یہ تو پھر آپ کیوں ہیں, پھر آپ کا کیا فائدہ ہے جب جاب پڑھو گھر سے کر کے لے کر آنا. پھر وہ ٹیوشن الگ رکھی جاتی تھی, ہم نے تو کبھی ٹیوشن نہیں لی بچپن میں, کبھی بھی نہیں لی, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی, یہ ہمارے مسئلے ٹیچرز اتنے مسائل اچھے ہیں, تھے. یہ مسئلے مسائل ہیں, اور ان کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری قوم دیکھیے آہستہ 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 وہ جو کہتے ہیں نا کہ ریت جب مٹھی سے نکلتی ہے نا تو بہت نکلتی تو آہستہ آہستہ ہے, لیکن مٹھی خالی ہو ہی جاتی ہے. وہ ہم اب مٹھی خالی ہوں کھڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونا شروع ہوئے. پہلے ایک زمانہ تھا آپ سے 10 15 20 سال پہلے تک کہ لوگ ملک کے حالات ہوں ڈسکس کرتے تھے نا, تو 90% لوگ کہتے ہوں تھے نہیں نہیں یار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اب آپ دیکھ لیجیے کسی سے آپ بات کریں وہ کہتا نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ ملک ایسے ہی رہے گا. خیر ایسا یہ نہیں ہے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ختم. لیے ہم سب کو جو ہے انڈیویجول کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اسکول, آپ کو یاد آتا نا اسکول, آتا ہی ہوگا بہت یقیناً. یاد آتا ہے, اور بڑا اچھا میرا اسکول تھا. حالانکہ وہ تھا تو اردو میڈیم, لیکن اس کا ہوں انگلش کا بہت. اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ اس میں ایک ہی ہوں جگہ 4 ہوں انگلش جو تھے وہ استاد تھے, اور چاروں ایک سے ایک بڑھ کے. اور اسی کی وجہ ہے ہاں کہ اتنا اس کا اسٹینڈرڈ ہائی تھا. ہمارے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تو ہوں پورے اسکول میں صرف 2 جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن آئے تھے, اور میری انفارچونیٹلی مجھے سیکنڈ ڈویژن میرے ساتھ کچھ ایسی چپکی کہ اس سے مجھے ہوں چھوڑا ہی نہیں. ہاں میرا بس وہ ایک آپ بتایا تھا آپ نے. ایک نمبر ہاں رہ گئی. اور وہی پورے وہی. کراچی میں آپ اسٹینڈرڈ کا اندازہ کر لیں, پورے کراچی میں صرف 43 لوگ فرسٹ ڈویژن آئے تھے تمام اسکولوں سے. یہ اسٹینڈرڈ اچھا ہوا آپ نے کرتا تھا. آپ نے کراچی سے یہ میٹرک کیا تھا؟ میں نے تعلیم اپنی ساری کراچی سے مکمل کی, رہا میں لاہور. یعنی میں نے ہوں بی ایس سی کیا گورنمنٹ کالج ناظم آباد کراچی سے, اس کے بعد پھر اچھا میں اچھا. لاہور چلا گیا. میری تعلیم کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے منقطع رہا. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے اچھا یار میں گڈ, زبردست. جی تو کراچی یہ ہے. یونیورسٹی کی کچھ یادیں بتائے نا, کراچی یونیورسٹی سے تو مجھے بھی بڑا اب تو لگاؤ وقت ہے. نہیں ہے, اب تو میرا خیال ہے 1:03 ہونے والے ہیں. ہمارا اگلے پروگرام کو تھوڑا سنائیے. چلیے صحیح, آپ یاد رکھیے گا. ہاں میری یادداشت اچھی ہے, میٹھے چاول نہ کھانے کے باوجود. اور میری بھی بہت اچھی ہے میٹھے چاول نہ دینے کے باوجود. اور میں نے یہ تانا آپ کے لیے پرماننٹ کر دیا ہے, اور ہاں اب اس میں یہ میرے تو ساتھ جو سننے والے ہیں نا وہ بھی اب ہاں میرے حمایتی شامل ہو جائیں گے. میں ٹھیک, اس سے تو میں دیکھ لوں گی. خیر اچھا جی, ہمارا پروگرام کا بھی. آصف صاحب بہت مسکرا رہے ہیں. اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی دور سے؟ ہاں کیا میز کے نیچے کیا ہے؟ سے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. ہائے ہائے, کاش کہ اتنی ترقیاں ہو جائیں کہ دور بیٹھے آپ کو پتا چل جائے کہ کون کیا کر رہا ہے, تو وہ وقت اور بھی موبائل آنے کے والا تھرو ہے, نہیں. فکر نہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ تجربات شروع ہو گئے ہیں ہوں کہ انسان کو آپ نے وہ دیکھی ہوگی اسٹار ٹریک. بالکل اسٹار ٹریک میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک چیمبر مشین جیسی دکھاتے تھی. ہیں جس میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاں چلا جاتا ہے. اس جلنا چاہتا ہے. تحقیقان کے لوگ مل کے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کو ہوں کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس طرح. کہاں پہ, مطلب کہ آگے والے
زمانے میں, پچھلے نہیں زمانے مطلب میں یہ کہ کہاں؟ یہ جہاز آپ استعمال نہیں کریں گے نا. اگر وہ استعمال ہوتا ہے آپ کو لاہور میں, آپ لاہور میں چیمبرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ, آپ چیمبر میں کھڑے ہاں, ہوئے, اور ٹھیک ہے وہیں پہ جی, اور آپ کو اب دیا, لاہور آ گئے, اب اور ہاں اب تو لاہور میں ہے. کراچی نے آپ کو, ہاں بالکل. اور لیکن اس اب میں تو یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایچ جی ویلز کا ناول پڑھا تھا کوئی, میرا خیال ہے لیٹ 70s میں. اچھا, اس میں وہ 1800 کچھ میں لکھا گیا تھا, 1899 میں, 1898 میں. تو اس میں آخری چیپٹر یہی تھا, اس میں ایک سائنسدان کی کہانی تھی جو مختلف تجربات کرتا ہے. اس میں آخری چیپٹر یہی تھا کہ وہ اس طرح کا چیمبر بناتا ہے, بڑی محنت سے, کوئی 30 سال لگا رہتا ہے, وہ چیمبر بن جاتا ہے. تو اس میں وہ پہلے خود اپنا تجربہ کرتا ہے کہ میں, پہلے وہ بھیجتا ہے جانوروں کو, وہ چلے جاتے ہیں, بڑا خوش ہوتا ہے, وہ پھر کہتا ہے کہ اب انسان, پہلا انسان میں ہوں گا جو اس چیمبر میں جائے گا. تو وہ اس اچھا چیمبر میں داخل ہوتا ہے, لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس چیمبر میں ایک مکھی بھی داخل ہو جاتی ہے. تو جب وہ اچھا اترتا ہے وہاں دوسری جگہ چیمبر میں, اس کو ریسیو کرتے ہیں, ہاں, تو جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ مکھی کا ہوتا ہے اور دھڑ اس کا انسان کا. او اچھا, تو یہاں وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ناول. لیکن وہ تمام چیزیں جو میں نے اس ناول میں پڑھی تھی سچ اتنے سال پہلے, سچ وہ ثابت ہو رہی سب ایک ایک کر کے وہ اب ایجاد ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں. اب تو اڑنے والی ٹیکسیاں بھی تو آ گئی ہیں نا. لیکن پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ پھر آپ یہ جو دیکھ لے کے بھاگ نہیں سکیں گی. پھر تو یہ ہے نا, میں یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ بھائی آپ نے بنا لی نا دیکھ, آپ کے یہاں بنا لی, میں کہوں گا اچھا آپ فلاں جگہ چلی جائیں اور چیمبر میں رکھ دیں, جو خرچہ ہوگا میں دے دوں گا آپ کو. تو اور آپ لے دیگ کے آپ کیسے تک بھاگیں پہنچ جائے گی, پوری دیگ کھائیں گے آپ, ایک ڈش سے کام نہیں چلے گا. اب تو ضد میں کھائی جاؤں گا. آج تو میں نے ایک گاجر کا حلوا بنایا تھا. کس کا؟ گاجر کا. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پہلے وہ, پھر گاجر ہوں, کا حلوہ. پھر گاجر کا حلوا, پھر اس کے بعد ہاں, لوکی کا حلوا, میری پھر تان جو پھر ہے نا, چنے کی میری, دال کا حلوا. ہاں وہ بھی ویسے میرا فیوریٹ ہے. چنے کی دال کا, ہاں دیکھیے, ہائے دو ہائے حلوے ہوتے ہائے, ہیں, ایک بیسن کا حلوہ ہوتا ہے, ایک چنے کی دال کا. جو چنے کی دال کا کا, حلوہ ہوتا ہے وہ زیادہ اوئے مزے ہوئے کا ہوئے, ہوتا ہے. بہت بہت مزے کا ہوتا ہے. میں بناتی بھی ہاں بڑا اچھا ہوں. بالکل. یہ تو اگر آپ ضد چھوڑ دیں نا چاولوں کی, تو اس پر ہاں, آ جائیں, اگر چنے کی دال پر آ جائیں. مجھے اب آپ پر اعتبار نہیں رہا, کوئی نہیں پتا, آپ پکا لیں, کھا جائیں, اور پھر کہیں گے جی وہ تو بلی کھا گئی. ہاں, بلی نے پیٹ خراب کرنا ہے اب کھا وہ تو کے. مجھے تحقیق کرنی پڑے گی کہ بلی تھی یا بلی کا نام زوبی تھا. نہیں, وہ بھی ایک حد تک ہی کھایا جائے گا. ہاں, چنے کی دال کا حلوہ زیادہ کھایا نہیں جاتا, یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں, آپ بس بنانے والی بنے, ہاں, کھانے والا میں بیٹھا. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. پھر ہمارے سامنے پورا اپنے پیالہ بھر کے کھانا ہے. آصف صاحب اور سن لیجیے گا, یہ اور اب ہم دوسرا وعدہ ہو رہا ہے, اب یہ کہیں پیالہ لے کے نہ بھاگ جائیں. اور ایک طرف آصف کھڑا ہوگا, ایک طرف میں کھڑی ہوئی ہوں گی, ہاں, اور آپ نے پورا فنش کرنا ہوگا. وہ یس, ڈن. ڈن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو ہمارے وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بالکل تو جی, انشاء اللہ تعالی اگلے باتیں اور شرارتیں اور واقعات کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تو مجھے اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.